جہانگیر ترین کے معاملے پہ بات کریں، کہا جا رہا ہے کیا اختلافات کیا آئے ہیں سامنے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پروبیبلی وہ گیئر اپ ہو رہے ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی اور ان ادر ورڈز اگینسٹ پرائم منسٹر ہمسیلف؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ کوئی گیئر اپ ہو رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب ہمارے پارٹی کے ایک پرانے ممبر ہیں، بہت اہم ممبر ہیں، اور ان کا اور پی ایم صاحب کا ایک بڑا کلوز رشتہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ چاہے جو بھی انکوائری میں رزلٹ ہے جہانگیر ترین صاحب ایسے کچھ، میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت کتنی ڈیپینڈنٹ ہے جہانگیر ترین کی سپورٹ پر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر بھائی کا بہت اہم رول تھا گورنمنٹ فارم کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک بات جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یا پرائم منسٹر صاحب کی کتنی ڈپینڈنسی ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس، دیکھیں ایک رول آتا ہے، کسی کوئی وہ رول لے لیتا ہے۔ اگر جہانگیر صاحب نہیں تھے تو کوئی اور لے لیتا، اگر وہ نہیں لیتے تو کوئی اور لے لیتا۔ تو مجھے اس میں کوئی مطلب گھبرانے کی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی پہ، کہ پی ایم صاحب کو کسی پہ ڈپینڈنسی ہو۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس آپ کے پاس جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ نہیں بھی رہتی، تب بھی وہ لوگ جن کو خود جہانگیر ترین لے کر آئے، جو ان کی گارنٹی پہ آئے، وہ رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، یا جہانگیر ترین ان کو چینج نہیں کر سکتے اب؟ چند لوگ جہانگیر صاحب کے تھرو آئے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے آئے ہیں، مطلب وہ کسی زلفی بخاری کے لیے یا جہانگیر ترین کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں آئے، وہ عمران خان کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر وہ جہانگیر ترین صاحب کے تھرو آئیں یا کسی اور کے تھرو آئیں، وہ اس لیے تھرو آئیں کیونکہ آپ اس وقت ان کے عمران خان کے کلوز ہیں، تو آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسل سے وہ آگے ہیں۔ لیکن اگر آپ کلوز نہ ہوں یا اس پارٹی میں نہ ہوں فار ایگزامپل، تو پھر وہ آپ کے تھرو یا آپ کے ساتھ شاید نہیں ہوں گے، وہ تو پھر بھی عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیں گے۔ تو اس میں مجھے کوئی بالکل مطلب اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جتنا بنانے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کوئی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں یا ایسے کچھ کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انہیں بڑا سرو کیا ہے پی ٹی آئی کو، اور ہم شو آگے بھی کریں گے۔ تو پرائم منسٹر بہت ناراض ہیں ان سے؟ دیکھیں ابھی رپورٹ آنی ہے، ابھی تو انیشل انکوائری تھی، تو جب تک اس کی ایگزیکٹ رپورٹ نہ آئے تو پرائم منسٹر صاحب بڑے ایک فیئر بندے ہیں، اور جیسے میں نے بولا وہ بڑے کلوز ہیں جہانگیر صاحب کے، تو جب تک وہ نہ آئے تو وہ ناراض کیوں ہوں گے جب تک کچھ ابھی تک کھل کے ایک چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ رپورٹ میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، لیکن ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، اس میں کافی کام کیا گیا ہے، فورینزکس انوالوڈ ہیں، ویریس ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں، تو اس لیے جب تک ڈیلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی یہ پڑتا ہے کہ اچھی رپورٹ بنے اور سب کے سامنے آئے۔ گورنمنٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیبنٹ میں بہت اختلافات ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اس رپورٹ کے معاملے پہ بھی کہا گیا کہ بہت اختلافات ہیں، تو کیا کابینہ میں کہاں پہ کیا پرابلمز ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت پاکستان اور پورے دنیا کرونا سے گزر رہا ہے۔ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس میں سب سے بڑا ایک اسٹیک ہولڈر جس کو اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، کیونکہ ان کے دے ویسٹ گریٹ پاور، وہ ہے میڈیا۔ تو آئی تھنک یہ مطلب ہے کہ یہ غلط رپورٹنگ، آئی تھنک اگر کسی چیز کو ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے تو وہ ہے کہ فالس رپورٹنگ، فیک نیوز، غلط چیزیں بنا کے پھیلا دینا، آئی تھنک یہ چیزیں زیادہ ایگزامن ہونی چاہیے، کیونکہ باقی جو چیزیں ان میں کوئی سچ نہیں ہوتا، تو ایک دن یہ آرٹیکل آ جاتا ہے کہ کیبنٹ میں مسئلہ ہے، ایک دن یہ آرٹیکل آ جاتا ہے کہ جی اس نے اس کے بارے میں یہ بولا ہے، اور دونوں لوگ وہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں ساتھ ایسا کر۔ تو آئی تھنک if anybody or any sector needs to hold major responsibility in today and coming tomorrow, وہ میڈیا ہے۔ خود آپ بھی الزامات کی زد میں رہے، نیب نے آپ کے خلاف بھی ایک انکوائری سٹارٹ کی اور پھر اس کو کلوز بھی کر دیا گیا، لیکن آپ کے اوپوننٹس جو ہیں وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ نیب کی جانب سے کلوجر ہونا ہے اس انکوائری کا اس وجہ سے تھا کہ آپ پرائم منسٹر کے کلوز ہیں یا آپ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ دیکھیں جب انکوائری ہوتی ہے یا تو وہ آگے جاتی ہے یا وہ بند ہوتی ہے، تیسرا کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ میری انکوائری کچھ ابھی 2 سال سے زیادہ بھی چلی، اور جتنے ڈاکیومنٹس میں نے پرووائڈ کیے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اور نے اگر اتنے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے ہوں۔
تیسری چیز یہ کہ انکوائری نیب کی تب ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے آپ کا کبھی کچھ بنا ہو اور آپ نے باہر بھیجا ہو ایلیگلی، یہاں بنا کے آپ نے باہر بھیج دیا ہو۔ میں پیدا انگلینڈ میں ہوں، کاروبار میرا سارا انگلینڈ میں ہے، میرا پاکستان میں 1 روپے کا کوئی بزنس نہیں ہے، تو انکوائری تو پہلے دن میں ہی بند ہونی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریچ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہو کیونکہ میں شاید پی ایم کے کلوز ہوں۔ اگر میں پی ایم کے کلوز نہ ہوتا، میں ایک عام انسان ہوتا، تو میری انکوائری اتنی لمبی چلتی نہیں، 6 مہینے یا 3 مہینے کے اندر بند ہو جاتی، کیونکہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور میں نے صرف یہ نہیں، میں نے اپنے والد صاحب کے بھی امپلائمنٹ لیٹرز 1960 سے پرووائڈ کیے ہوئے، اور اپنی ساری کمپنیز کے ڈاکیومنٹس، بیلنس شیٹس، ہر چیز ٹی وی پہ بھی لے کے گیا ہوں۔ خلیجی ممالک میں جن کی نوکریاں جو ہیں وہ ان سے لے آف کر دیا گیا ہے، تو اس بارے میں آپ کی ان ممالک کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی سی سی ملکوں نے کسی نے نہیں بولا اپنے لوگوں کو واپس لو، سوائے جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ کچھ چند ہزار میں ہیں۔ جن لوگوں کو لیو دی گئی ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ پلیز ایک چیز کلیریفائی کر دیں کہ جو لیو پہ ہیں، چاہے ان پیڈ یا پیڈ لیو پہ ہیں، ان کو کوئی ملک، چاہے قطر ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے سعودی ہو، چاہے بحرین ہو، کوئی بھی ملک ان کو فورس نہیں کر رہا واپس آنے کے لیے۔ وہ اپنے گھروں میں وہاں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بائی چوائس واپس آ رہے ہیں۔ یو اے ای میں ہمارے کچھ 13,000 ہیں، سعودی عربیہ میں کچھ 3,000 ہیں، قطر میں کچھ 1,200 ہیں۔ تو جب میرے لیبر منسٹر سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر کے ساتھ مطلب کافی فریکوینٹ بات چیت ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اس پہ بھی کچھ بات کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف ان کو لے آف کرنے کی بجائے، جیسے سعودی عرب کا آپ نے کہا کہ انہوں نے پیڈ لیو دے دی بہت سارے لوگوں کو، تو کچھ اس طرح کے بھی کچھ پلاننگ پہ کام، کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی آگے بڑھی ہے؟ پیڈ لیو تو زیادہ تر یو اے ای نے دی ہے۔ یو اے ای میں ہمارے کچھ 50,000 لوگ ہیں جن کو لیو پہ دیا گیا، کہ پیڈ لیو کے کئیوں کو ان پیڈ لیو۔ ہمارا جو کام ہے، جو مقصد ہے ہمارا، وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ تر ہے، کیونکہ جو ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں اس میں کوئی فیکٹری کا مسئلہ ہے، وہ کام نہیں کر سکتی، بینکرپٹ ہو گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، چلانا نہیں چاہتے، تو اس پہ ایز اے گورنمنٹ ہم ان کو کہہ نہیں سکتے کہ پلیز اپنی فیکٹری چلاؤ۔ لیکن جو ایز اے گورنمنٹ جو ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ دوسری گورنمنٹ سے بات کرتے ہوئے کہ جو لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں لیو پہ، چاہے وہ پیڈ ہو یا ان پیڈ ہو، کہ جو ہی حالات یو اے ای کے، سعودی کے، قطر کے بہتر ہوں، وہ فوراً واپس جائیں۔ اور مطلب کہ سعودی عربیہ میں کچھ 11,000 فگر ہے جو ان پیڈ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہی سعودی عربیہ میں، جیسے کہ پاکستان میں کنسٹرکشن کھل گیا ہے، جو میری بات لیبر منسٹری سے ہوتی ہے کہ سعودی عربیہ بھی کنسٹرکشن کھولنے کے چانسز ہیں، تو جو ہی وہ اس طرف جائیں تو ان 11,000 لوگوں کو واپس ایڈجسٹ کریں اپنی نوکریوں میں۔ تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جب تک لیو ہو، اور اللہ کرے کہ ہم پوش کریں کہ پیڈ لیو ہو، چاہے کم پے ہو، جو بھی ہو، لیکن پیڈ لیو ہو۔ تو جواب کیا ہے؟ کوئی حکمت عملی، کوئی پلان ہے اس بارے میں؟ لیکن قطر نے بھی، یو اے ای نے بھی، سعودی عربیہ نے بھی اپنا جو وزٹ ویزا ہے وہ بھی دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ نے بلکہ سیلریز کی ڈیڈکشن کے لیے بھی ایک ڈکری پاس کی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نمبر بڑا کم رکھیں کہ کوئی فائرنگ ایز سچ نہ ہو، انلیس امپلائر امپلائی کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جائے۔ تو ابھی تک وہاں ہولڈ ٹھیک جا رہا ہے، اس لیے فگرز وہاں صرف 1,300 ہیں، اور سعودی عربیہ میں کچھ 3,000 مشکل سے ہیں۔ اس ہفتے ہماری 17 فلائٹس ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جلدی کوئی نہیں ہے۔ اگلے ہفتے ہماری 15 اور فلائٹس ہیں یو اے ای میں، یو کے بھی فلائٹس جا رہی ہیں، سعودی بھی جا رہی ہیں، بحرین بھی جا رہی ہیں، عمان بھی جا رہی ہیں، قطر بھی جا رہی ہیں، اور یہ ہر ہفتے ہوتا رہے گا۔ مسئلہ میرا یہ تھا کہ مجھے صرف پہلے اجازت تھی 2,000 بندہ ہفتے میں بھیجنے کی، کیونکہ یہاں آتے تھے، ان کی کوارنٹین ہوتی تھی، سواب ٹیسٹنگ ہوتا تھا، پھر ان کو ٹریک اینڈ ٹریس کے مقصد پہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہم نے کیپیسٹی بڑھا دی ہے کچھ 6,500 تک۔ اس ہفتہ پہلا رن ہے ہمارا 6,500 بندوں پہ۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک آیا تو اگلے ہفتے ہم اس کو انکریز کریں 7,500 بندے پہ۔ تو جو یہ کیپیسٹی ہماری 7,500 پہ، ہم کیپ انشاءاللہ کر دیں گے۔ جو یہ کیپیسٹی ہماری 7,500 تک رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ریگولر فلائٹس یو اے ای میں، ہر ہفتے آپ کی 15-16 فلائٹس جا رہی ہیں، سعودی عربیہ ہر ہفتے آپ کی فلائٹس جا رہی ہیں، بحرین قطر ہر ہفتے جا رہی ہیں، یو کے جا رہی ہیں، انشاءاللہ امریکہ بھی کھول رہے ہیں، ملیشیا بھی آ رہی ہیں۔ تو جو ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر ہفتے، تو اگر اس دفعہ میری باری نہیں آئی، مجھے مہنگا ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگلے ہفتے جا سکتا ہوں۔
ابھی کووڈ-19 کے خلاف جو پاکستان لڑ رہا ہے، اپوزیشن کہاں تک آپ کے ساتھ موجود ہے اس ساری جنگ میں؟ اپوزیشن کو یہ چیز سمجھنی چاہیے رادر دین ایک اے سیٹ کمرے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہم ایسے سنبھال لیتے، ہم ویسے سنبھال لیتے. اگر آپ سنبھال لیتے 30 سال کی آپ کی حکومت تھی پنجاب میں، آپ اگر سنبھالنا تھا ہم ایک وینٹیلیٹر دے دیتے اس 30 سال میں، ایک ہاسپٹل دے دیتے 30 سال میں. چلیں اپنا علاج وہاں نہیں کرانا، اپنا علاج بھی جا کے انگلینڈ کرانا ہے تو کرونا کے جو مریض تھے ان کو تو ایکسٹرا بیڈ دے دیتے، سندھ میں کوئی بیڈز دے دیتے، ہاسپٹلز دے دیتے، کوئی جو ہاسپٹلز کھلی بھی ہیں وہاں بھی بھینسیں اور بکریاں وہاں چل رہی ہیں. تو ہم نے جو لیا ہے وہ سب کے سامنے اب آ گیا. میں سمجھتا ہوں کرونا میں ایک قسم کی ایک چیز تھی کہ پورا ہیلتھ سسٹم سب کے سامنے آ گیا کہ ان لوگوں نے 30 سال، ہم نے تو نہیں کیا نا، 30 سال ان کے سامنے آ گیا.